آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العزت مومنوں کو یہ حکم فرماتے ہیں کہ تم زیادہ گمان کے اندر نہ پڑو، کیونکہ بعض گمان گناہ ہوتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، اے ایمان والو تم بہت زیادہ گمان کے اندر نہ پڑو، کیونکہ بعض گمان بعض خیالات گناہ ہوتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حدیث میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، پڑھ کر سنائی، اس حدیث کے اندر یہ ارشاد فرماتے ہیں لا عدویٰ، کوئی بیماری ایک دوسرے کو نہیں لگتی، ولا طیرۃ، کوئی بدفعلی نہیں ہے، ولا حامۃ، اور نہ الو منحوس ہے، ولا سفر، اور نہ سفر کا مہینہ منحوس ہے۔ اب آپ اس حدیث پاک کو اور اس آیت کریمہ کو جوڑیں تو جو اہم پیغام اور جو اہم میسیج ہمیں اس سے ملتا ہے وہ بہت کلیئر ہے کہ اسلام میں کوئی چیز منحوس نہیں ہے۔ اسلام میں کوئی چیز، کسی چیز کے اندر نحوست کا تصور نہیں ہے۔ نحوست کا کانسیپٹ ہی نان اسلامک ہے۔ اسلام سے نحوست کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ نحوست کے بارے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے پہلے ایام جاہلیت میں، ایج آف اگنورنس کے اندر ہی عرب کے لوگوں کے اندر بہت ساری خرافات اور بہت سارے خام خیالیاں پائے جاتے تھے۔ عرب کے لوگوں کے اندر اتنی زیادہ نحوست کا تصور اور بدشگونی کا تصور تھا کہ وہ ہر اچھے برے کام کو شگون کے ساتھ ہی کرتے تھے۔ اگر انہیں سفر کرنا ہوتا، کہیں لمبا سفر کرنا ہوتا تو وہ کسی پرندے کو اڑاتے تھے۔ اگر وہ پرندہ سیدھے طرف اڑ کر جائے تو سمجھتے تھے کہ اب جو میں سفر شروع کر رہا ہوں یہ اچھا سفر ہے، یہ برکت والا سفر ہے، یہ مجھے کرنا چاہیے۔ اور اگر وہ الٹے ہاتھ کی طرف اڑ کر چلا جائے تو سمجھتے تھے کہ یہ سفر مجھے نہیں کرنا چاہیے، اس میں نقصان ہوگا، اس میں میرے لیے بھلائی نہیں۔ اس طرح کے نحوستوں کا اور بدشگونی کا بہت زیادہ پھیلاؤ عرب کے اندر موجود تھا۔ وہ ہر ایک چیز کے اندر نحوست نکال لیتے تھے۔ ان کا خیال یہاں تک تھا کہ وہ سمجھتے تھے کہ عرب کے ریگستانوں کے اندر جنات اور شیاطین ہوتے ہیں، جن کو عربی میں غول کہتے تھے، اور ان کا خیال تھا کہ یہ راستے چلنے والے مسافروں کو بھٹکا دیتے تھے، ان کے راستے کے اندر خلل پیدا کر دیتے تھے۔ تو اس طرح کے توہمات اور اس طرح کے خیالات عرب کے اندر بہت زیادہ حد تک موجود تھے۔ دیکھیں، اسلام نے ہمیں جو توحید کا کانسیپٹ دیا ہے، یہ توحید اور توہمات اور خیالات، گمانات ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتے۔ یہ اہم سمجھنے کی بات ہے کہ توحید کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کائنات کے اندر جو کچھ ہوتا ہے، چاہے وہ اچھا لگتا ہو یا برا لگتا ہو، وہ اللہ کی مشیت سے ہوتا ہے، اللہ کے حکم سے ہوتا ہے۔ اللہ کی مشیت کے خلاف اس کائنات کے اندر رتی برابر کوئی کام نہیں ہو سکتا۔ یہ مطلب ہے توحید کا۔ یہ مطلب ہے توحید کا کہ اس جہان میں، اس دنیا میں، اس کائنات میں، اس یونیورس میں ایک تن کا بھی اللہ کے ارادے اور اس کی مشیت کے بغیر نہ ہل سکتا ہے، نہ ہٹ سکتا ہے، نہ کسی کو نفع پہنچا سکتا ہے، نہ کسی کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ یہ تصور ہے توحید کا۔ جب اسلام کے اندر توحید کا تصور آیا تو لا محالہ جتنے توہمات ہیں، جتنے خیالات ہیں، جتنے منحوس ہونے کے تصورات ہیں، جسے تمل میں موڈ نمبکئی کہتے ہیں، تو یہ سارے خیالات، یا انگریزی میں اسکیپٹک تھاٹس کہتے ہیں، یہ سارے کے سارے چیزیں خود بخود ڈسٹرائی ہو جاتے ہیں، کیونکہ جب توحید کا جو مین اور کور کانسیپٹ ہے وہ ان ساری چیزوں کے اگینسٹ جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب توحید کو امت کے سامنے رکھا تو توحید کے خلاف جتنے چور دروازے ہیں ان سب کے اوپر آخری کیل ٹھونک دی کہ اب ان چور دروازوں سے توحید کے خلاف کوئی ایک چیز بھی نہیں آ سکتی۔